بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کا انتظار قسط نمبر 3۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا ہے، یقیناً ان کو پولیس گرفتار کرے گی، مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں ہم ڈسکس کر رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے کہ گھر سے قدم نکالتے وقت تو ایسا کچھ سوچا نہیں تھا، اور اب یہ باتیں سوچ رہے تھے۔ اس وقت آنکھوں پر عشق کی پٹیاں بندھی ہوئی تھی، معاشرتی حقائق اور مشکلات ذہن میں ہی نہیں آئے تھے، اور یہ حقیقی افریت منہ پاڑے سامنے کھڑے تھے۔ منیر نے کہا، میں آصف وکیل کے پاس جاتا ہوں اور کورٹ میرج کی بات کرتا ہوں، دیکھو وہ کیا ٹائم دیتا ہے، پھر تم کو لے چلوں گا۔ تم ہوٹل کے کمرے کو اندر سے لاک کر لینا، جب تک کہ میں نہ آؤں دروازہ بجے بھی تم مت کھولنا، میں مینیجر کو بتا دوں گا اور 2-4 گھنٹے تک آ جاؤں گا، گھبرانا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ کمرے میں ٹی وی رکھا تھا، اس کو آن کیا اور دل بہلانے لگی۔ شام کو منیر لوٹ آیا، بتایا کہ آصف مل گیا ہے، کل کاغذات ٹائپ ہوں گے اور گواہوں کا انتظام ہوگا، پھر تم کو لے جاؤں گا، کیونکہ کورٹ میں میرا بیان بھی قلم بند ہوگا۔ اگلے روز وہ صبح ہی چلا گیا اور پھر صبح سے شام ہو گئی، منیر نہ لوٹا۔ میرا جی گھبرا رہا تھا، بار بار گھڑی دیکھتی تھی، لیکن وقت جیسا تھم گیا تھا۔ ٹی وی آن کیا تو ایک ہولناک خبر سنی کہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے قریب ہی خودکش دھماکہ ہو گیا تھا، بہت سے پولیس والے اور راہگیر مر گئے اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ یہ خبر سنتی کلیجہ تھام گیا، کیونکہ منیر بھی تو ادھر گیا ہوا تھا۔ شام سے رات ہو گئی، وہ نہیں آیا۔ خدا جانتا ہے کہ وہ رات کیسی گزاری، پل بھر کو آنکھ نہ لگی۔ شب بھر منیر کی خیر و سلامتی کی دعا کرتی رہی، رات کا کھانا بھی نہ کھایا۔ بیرے نے ایک بار در بجایا، مگر میں نے نہ کھولا اور نہ جواب دیا تو وہ لوٹ گیا۔ صبح ہوئی اور منیر نہیں آیا تو میں سمجھ گئی کہ کچھ ہو چکا ہے۔ دوپہر کو مینیجر نے فون کیا، ڈرتے ڈرتے میں نے ریسیو اٹھایا۔ اس نے بتایا کہ منیر صاحب شدید زخمی تھے، خودکش دھماکے میں ان کی ٹانگیں اڑ گئی تھی، اسپتال میں ان کو ہوش نہیں آ سکا، وہ چل بسے ہیں، اور ان کی جیب سے ہمارے ہوٹل کا کارڈ ملا تھا۔ اسپتال والوں نے فون کیا، آپ ان کی گھر والوں کا پتہ دیں۔ میں نے منیر کے والد کا نمبر لکھوایا اور مینیجر سے کہا کہ ان کو میرا مت بتائے گا، کیونکہ ہم گھر والوں سے چوری چھپے نکلے تھے اور وہ کورٹ میرج کے سلسلے میں اپنے ایک وکیل دوست سے ملنے گئے تھے، بدنصیبی سے سانقے کے زد میں آ گئے۔ ایسا کہتے ہوئے میں رو رہی تھی، تب مینیجر نے کہا، گھبراؤ نہیں، مجھ کو اپنا بھائی سمجھو اور جہاں کہو میں پہنچانے کا انتظام کر دیتا ہوں، البتہ سامان آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے ہیں، یہ ہمیں منیر صاحب کے وارثوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں سوچ کر بتاتی ہوں۔ مینیجر پر مجھے اعتبار نہ تھا، یقیناً وہ مجھ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا، وہ محض مجھ کو تسلی دے رہا تھا۔ تبھی میں نے اپنے دانش میں چالاکی سے کام لیا، بیرے کو بلایا کہ 2000 روپے دیے اور کہا تم میرے بھائی ہو، کسی طرح مجھے یہاں سے نکالو، لیکن اس طرح کہ مینیجر کو خبر نہ ہو۔ بیرے نے کہا 2000 نہیں، اگر 5000 دو گی تو تمہیں یہاں سے ایسے نکالوں گا، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی، ورنہ پولیس ابھی یہاں پہنچ جائے گی، یہ دشوار کام ہے، میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس وقت میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، گھر والوں سے خوفزدہ تھی کہ کچھ نہ سوچا، اوپر سے پولیس کا ڈر تھا کہ مینیجر ضرور کوئی ایسی کارروائی کرنے میں لگا ہے کہ چند لمحوں بعد میں گرفت میں آ جاؤں گی۔
حالانکہ بم دھماکے میں جان بحق ہونا منیر کے لیے تو ایک حادثی سانحہ تھا، مگر میرا اس کے ساتھ گھر سے بھاگ آنا جرم ہی گنوانا جانا تھا۔ بس میں نے 5,000 بیرے کو دیے اور اس نے مجھ کو ہوٹل سے باہر جانے کا دوسرا راستہ دکھا دیا۔ جب میں پہلی سیڑھی سے باہر آئی تو کسی نے نہیں دیکھا، وہاں ٹیکسی کھڑی تھی۔ بیرے نے مجھ کو اس میں بیٹھ جانے کا اشارہ کر کے کہا کہ یہ تم کو میرے گھر لے جائے گی، وہاں جا کر آرام سے بیٹھ جانا اور میں ڈیوٹی ختم کر کے آ جاؤں گا، پھر تم جہاں کہو گی تم کو پہنچا دوں گا۔ منیر کا سامان میں نے ہوٹل میں رہنے دیا تھا، صرف اپنا بیگ جس میں میرے کپڑے، نقدی اور کچھ زیورات تھے ساتھ لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے بیرے کے گھر کے دروازے پر اتارا، شاید وہ اس کو جانتا تھا۔ بیرے کا نام افتخار تھا اور یہ ٹھیک آدمی نہیں تھا۔ باقی سٹوری اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والا قسط آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلی قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔